چپ کر دیں 2 منٹ کلاس چلانی ہے چلے جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. یار میری اب کلاس ہے, اٹس ناٹ گولڈ. Class over by YouTube TV. That's that one selfie. Menos. That's the one. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی آپ کو ہوپ فلی آواز آ رہی ہوگی. لیٹ می جسٹ get everybody in the room. Okay. So let me just recap on all of this. جو میں نے ابھی کہا ہے اس میں بیسک انسٹرکشنز ہی میں نے دی ہیں. ابھی آپ کے گروپ میں جی 2 منٹ اور میں سب آ جائیں گے. مجھے بس وہ میسیجز آ رہے ہیں کہ 2 منٹ انتظار کر لیجیے. 7 لوگ آ رہے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی. سو اٹس ناٹ اے بگ
بگ پرابلم ہے. اگر کسی نے اگر لیٹ آئے بھی ہیں تو ریکارڈنگ ان کو شیئر ہو جائے گی آپ کے واٹس ایپ گروپس پہ. اب آگے سے ہوگا کیا, چینجز کہاں سے آئیں گی اس پروگرام میں, ابھی دیکھ لیں. ابھی آپ کے گروپس کو کچھ میں اس پہ چیٹ کی آپشن کچھ دنوں کے لیے آف کروں گا, تاکہ جتنے بھی آرٹیکلس میں نے شیئر کرنے ہیں, وہ فارمس کی ڈسکشن جو میں نے شیئر کرنی ہے, وہ جو آپ کو فارم دیے ہوئے ہیں, اور وہ اب آپ کو میں اس قسط کے اس کلاس کے اینڈ میں وہ فارم سمجھا دوں گا وہ کیسے فل کرنا ہے, کیونکہ اب مجھے وہ فارمس چاہیے ہوں گے. لاسٹ جتنے بھی 2-3 قسطوں کے اندر ہم نے جو کور کیا ہے اس کے کچھ کوشچنز میں ابھی لیتا ہوں آپ سے. ہوپ فلی دے ول بی ریلیونٹ کوشچنس. ایموشنل انٹیلیجنس کے علاوہ کوئی کوشچن نہیں میں لے سکوں گا, کیونکہ اب ہمارے پاس وقت کی قلت بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو ٹائمنگ کا. بائی 6th ایپیسوڈ ہم نے آپ کے چھوٹے گروپس بنانے ہیں. آپ ایک چھوٹے واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ ہو جائیں گے, جس میں کم تعداد میں لوگ ہوں گے, اور آپ کسی مطلب آپ پہ, تاکہ میں زیادہ فوکس کر سکوں اف آئی نیڈ ٹو. ادروائز اگر آپ کا مومنٹم ٹھیک رہا, جو کہ آپ کے رسپانسز سے مجھے پتہ چل جائے گا, تو ہوپ فلی وی وونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ, بٹ statistically it's not possible, so I'm going to gather up those people who are really lagging behind. ان کو میں پرسنل فوکس بھی دینا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے. کچھ 3 یا 4 قسطوں کے بعد ہم نے یہ سائنس ختم کر کے نفسیات کی طرف, سائیکالوجی کی طرف بڑھ جانا ہے. آپ کو ایک بیسک سائنس نہیں پتا ہوگی, اور وہ بھی کرٹیکل لیول کے اوپر جو مسائل چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں, اس وقت یہاں تک کہ جو ریئل انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس ہے وہ اب نیورو کے بغیر, نیورولوجیکل ایویڈنس کے بغیر اب انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس بھی اپنے آپ کو بیس کہیں نہیں کرتی. تو جس کو یہ بیسکس نہیں پتا کہ دماغ اصل میں کام کیسے کرتا ہے, تو وہ آگے کے انسانوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں, کیا کیا خطرے آنے ہیں انسانی بنی نو انسان کو, آپ ہمارے ڈومیسٹک سرکٹ میں ایک فرد کو, پھر جماعت کو, گروہ کو, قوموں کو, یہ تب تک نہیں پتا چل سکتا جب تک کہ ایک انسان کی اس مشین کا ہمیں پتہ نہ چلے. سو صرف سائیکالوجی کی بیس کے اوپر 200 سال سے بڑی فورکاسٹنگ کی گئی ہے, کافی حد تک درست بھی ہوئی ہے بائی دا وے وہ ثابت, مگر وہ اتنی ایک گیمبل تھی کہ وہ غلط ہو بھی جاتی تو اس کے غلط ہونے کی بھی اتنی چانس ہے. there's so much that we can rely on when it comes down to psychology. تو میں زیادہ سائیکالوجی پہ اس لیے بیس نہیں کرتا when it comes down to group behavior. مگر نیورولوجیکلی نیورو کیمیکلز جو ہیں ہمارے, وہ اتنے کوئی اسٹبرن ہیں, اتنے کوئی ڈیفینیٹیو ہیں کہ ان کی بیس کے اوپر ہم فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں کہ گھر کے ڈومیسٹک معاملات اگلے 50-100 سالوں میں کس طرح کے نظر آ رہے ہیں, ایک فرد کے بیہیویئرل ٹینڈنسیز کہاں سے کہاں بڑھا دی ہم نے. آج ہم نے اس کو تفصیل میں کور کرنا ہے, اور ایک معاشرے کے اندر کس طرح کے طریقے کی چیزیں کچھ نارمل ہو جانے کے 95% چانس ہیں, جس سے بڑا شدید خطرہ ہے مجھ جیسے بندوں کو جو کہ آگے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اتنی احادیث ہیں ایسکیٹالوجی کی جو آخری وقت آنا ہے ہم سب پہ, اس کے کس طریقے سے انڈیکیٹرز ہم نے ابھی سے نوٹ کرنے ہیں کہ ہمارے بچے کن آفات کا شکار خود ہوں گے, نفس کی کتنی پرورش بھی کریں گے اور پوجا بھی کریں گے, کس وجہ سے کریں گے, اور کتنے سیلفش ہوں گے, کتنے سیلف لیس ہوں گے, کتنے ایمپیتھیٹک ہوں گے, کتنے لیک آف ایمپتھی رکھتے ہوں گے, کتنے اللہ والے ہوں گے, کتنے رحمانی ہوں گے تو کتنے شیطانی ہوں گے. یہ ہمیں اب فورکاسٹنگ کرنے کے لیے اس سائنس کی ضرورت بہت 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 اشد ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وی آر unable to process all of this, اور پاکستان میں تو اتنی قلت ہے کہ جب اینڈوکرینالوجی پڑھائی بھی جاتی ہے اگر, تو اس کو اتنی بیسک لیول پہ رکھا گیا ہوا ہے کہ میں جب بھی اس کی ریسرچ میں گیا ہوں, جو کہ پاکستان کے بڑے نامور قسم کے میرے تو ایک کمپنی میں پارٹنر بھی رہے ہیں, ڈاکٹر انعام, he's an amazing person, PhD in endocrinology, amazing exposure. اس کے باوجود بھی he's like my left hand if not my right hand in all of my research and all of my validation of data. He's been at the perfect posts and positions in terms of government, جو کہ ان کو ریسورسز بھی تھیں, مگر پھر بھی وہ لاچاری کا اظہار کرتے رہے کہ we are not getting enough human resource, human capital, even financial help کہ ہم اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو مربوط کر سکیں, اپنی جڑیں بٹھا سکیں. دنیا اس وقت نیورو سائڈ کے اوپر اپنے بچوں کو
पूरी पूरी कौमें पुश कर रही हैं कि इस फील्ड के अंदर ज़रूरी है जाना, वरना हमें आगे का पता नहीं चलेगा कि क्या हालात होने हमारे. सो एज मुस्लिम्स वी नो, मुसलमान होने के नाते तो हमारा पहला जो फरीज़ा है ना वो यही है कि हम जितना ज़्यादा आगे की प्लानिंग कर सकते हैं वो करें, ताकि हमें पता चले ईमान के हालात क्या होने हैं, अब मेरी अपनी औकात क्या होनी है, कितनी भी ताकत है, मेरी टेंडेंसीज क्या हैं. मेरे अपने घर को नहीं मैं संभाल सकूंगा, बाकी माशरे को क्या संभालना है, माशरे को नहीं संभाल सकूंगा तो दुनिया को क्या संभालना है, तो या अपने आप को नहीं संभाल सकूंगा तो घर को क्या संभालना है. इन टर्म्स ऑफ मैं फाइनेंशियल और सोशल जो है ना इंटरेक्शन और उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं आपकी इमोशनल साइड की बात कर रहा हूँ, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ की. ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड एवरीबॉडी इन, मुझे बाकी सबको ऐड कर लेने दें. अपने क्वेश्चंस तैयार कर लें, मैं बस 5 मिनट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पिछले प्रोग्राम के. अच्छा, 5 मिनट के लिए. अस्सलाम वालेकुम। बस मुझे सिर्फ पिछले एपिसोड्स के इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप 5 मिनट में हम वो कवर करते हैं. अंकल मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ सेल्फिशनेस इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों है, और दूसरा ये कि अगर हम एक इम्पैथ होते हैं, ठीक है, मैंने ये पढ़ा था कि इम्पैथ होने का मतलब ये कि आप अगले की इमोशंस को ऐसे फील करो जैसे कि आपके साथ वो चीज हो रही है. तो इस तरह तो हम इतने ज्यादा लोगों से मिलते हैं और हम हर बंदे की इमोशंस को वैसे फील करना शुरू कर देंगे तो इट विल स्ट्रेस अस आउट बहुत ज्यादा. और दूसरा ये कि सेल्फिश, मुझे लगता है कि जिस सोसाइटी में हम आज के दौर में रह रहे हैं वहां पे सेल्फिश होना बहुत जरूरी है, वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. आपका नाम क्या है? फातिमा, फरीदा, सॉरी फरीदा, पूरा नाम बताएं. फरीदा शाहिद. ओके, मैंने सुना अभी म्यूट करना है सबको, तो मैं आपको अनम्यूट ही रखूंगा, इसलिए मैं आपका नाम लिस्ट में लेके आ रहा था. सर क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? फरीदा, आपकी क्या एज क्या है फरीदा? आपने मुझे बताना है ताकि मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपने इसको देखना है, क्योंकि आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है और बहुत अच्छा है, और ये जरूरी है कि सब. मैं 19 साल की हूँ. फरीदा, आप 19 साल की हैं, और आपके कितने बहन भाई हैं? 4, हम टोटल 4 हैं. और आप पढ़ती हैं, आपका एक सोशल सर्कल भी है? जी. ओके. आप दुनिया में जितने भी बंदों से मिलेंगे ना, वो एक खास स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशन के अंदर ही आपसे मिलेंगे, कोई ऐसा नया इमोशन नहीं याद करेगा कोई आपको. अब होगा ये कि वो सिचुएशन बदली होगी, हर बंदे की अपनी सिचुएशन होती है, उसमें यूनिकनेस का दावा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. वो अलग बात है, एक सिचुएशन में करोड़ों लोग भी होते हैं, मगर हर बंदा अपने आप को यूनिक ही समझता है. बिकॉज जैसे ही, याद रखिएगा, ये गौर से समझिए इस बात को, ये इतना अच्छा सवाल आपने पूछा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी तफसील बता दूं. जैसे ही आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गम की कैफियत आती है ना, तो आपका IQ जो है ना वो ड्रॉप हो जाता है. ठीक है, मैं प्रोग्राम में हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे, मैं प्रोग्राम में हूँ लाइव. जी, ओके. तो होता क्या है कि आपका जो IQ है ना वो ड्रॉप हो जाता है, और IQ जब ड्रॉप होता है तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर है ना, इसको विजडम बोलते हैं, वो आप लूज कर जाते हैं. जैसे ही आप दुनिया में किसी भी ऐसे बंदे को जिसको सदमा पहुंचा होगा, वो शॉक होगा, कुछ भी होगा, उस एग्जाम में फेल हो गया, और बच्चा बीमार हो गया, या एक्सट्रीम कोई केस हो गया, उसको उसकी जायनमाज पे देखेंगे तो वो यही कहेगा, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों.
ٹھیک ہے, مطلب وہ کہے گا نہیں تو اس کی فیل یہ ہو رہی ہوگی یا اللہ مجھے اس سے نکال, میں اکیلا ہوں, میں تنہا رہ گیا ہوں. پھر یہ دیکھیں یہ دعا ہماری بڑی کامن ہے, میں تنہا رہ گیا ہوں. وہ اب تنہا نہیں رہ گئے ہیں, آپ کی کشتی میں کروڑوں لوگ ہیں اس وقت, مگر آپ کو نظر اس لیے نہیں آ سکتے بیکاز آپ نے وہ اپنے اپرچر بند کر لیا ہوا ہے, آپ کو اب لائٹ نہیں آ رہی, یو کی ناٹ سی دا بگ پکچر. دیٹس بیسک ہارمونل فنکشن. آپ کی کیمسٹری ہے جو آپ کو ڈم کرتی ہے, آپ کی کیمسٹری ہے جو آپ کو وائز کرتی ہے. آج ہم نے کیمیکل تفصیل میں پڑھنا ہے نا, یہ 2 قسطوں تک چلے گا, اور اتنا بڑا مسئلہ ہے ڈوپامین کا, اتنا بڑا مسئلہ ہے. اسپیشلی میں ان امیوں سے اور ابوؤں سے خطاب کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں, منت کروں گا ابھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈوپامین کر کیا ہے, ہم ڈوپامین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اتنا, میں ابھی ڈوپامین کی بات آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں آپ کے سوال کے جواب میں ڈوپامین اس لیے بتایا کہ ڈوپامین بھی آپ کا آئی کیو بڑھا کے وزڈم زیرو کرتا ہے. یہ خصوصیت ہے اس کیمیکل کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچہ بڑا اسمارٹ ہے, بڑا تیز ہے, کیونکہ وہ ویڈیو گیم میں بڑا آگے کی لیولز کرتا ہے, اتنی جلدی سارا کچھ کر لیتا ہے, مگر اس کا وزڈم بالکل زیرو کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ. اس کو بگ پکچر کبھی بھی نہیں, اس کو کینوس کبھی نظر نہیں آئے گا, وہ خالی اس نقطے کو دیکھا کرے گا جس نقطے پہ وہ مرکوز ہے. بالکل ایسے ہی آپ کو یہ خوشی کی بات تھی, اب غموں کی بات میں بھی میں آپ کو ایسے ہی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا, میں باقی لوگوں کو ایڈ کر لوں ذرا. اب رہی بات آپ کے سوال کی, تو غور سے سمجھے گا اس سوال کو. دیکھنا کیسے آپ نے کہ کیا ہر انسان کو ہم کے ساتھ ایمپیتھائز کر سکتے ہیں؟ جی, آپ ہر انسان کے ساتھ ایمپیتھائز کر سکتے ہیں. کیا آپ ہر سچویشن کے ساتھ ایمپیتھائز کر سکتے ہیں؟ نو, یو کی ناٹ. So what you do is you relate that situation with the most common similar scenario wherever you've read about it or dealt with it. اور اسی لیے تجربہ کار لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی جرگے بٹھائے جاتے ہیں, یا پھر ڈاکٹر کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے, وہ جتنا مرضی ہائی اسکورنگ ینگ ڈاکٹر ہو اس سے زیادہ اچھا جو ہے نا ڈائگنوسس کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے اتنی سچویشنز دیکھ لی ہوئی ہوتی ہیں. سو آپ کی بھی عمر فریدہ 19 سال کی ہے, اور 19 سال میں آپ نے اس وقت چونکہ ڈوپامینرجک ایج گزاری ہے بہت زیادہ, یہ مجھے پتا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پورے کی پوری ڈیموگرافک کو نا, گلوبل ڈیموگرافک کو دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ بھی دیکھیں گے, میں آپ کو اسی پروگرام میں اب میں نے آپ کو لٹریچر جو نا ریٹن ایڈ شیئر کرنی شروع کرنی ہے, ریٹن ایڈ جتنی بھی ہے, تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ گلوبلی دیکھنا کیسے ہے. اب آپ جس معاشرے میں پلی بڑھی ہیں نا, کس شہر میں آپ فریدہ, آپ کا نام فریدہ ہی تھا یا خوب فریدہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, میں لاہور سے ہوں. چلیں پھر تو گارنٹی ہوگی نا, کیونکہ لاہور میں جو ڈیموگرافک پروپینسٹیز انکلینیشن ہے نا, اسپیشلی کراچی, لاہور, اسلام آباد, جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, اس میں جو اویلیبلٹی ہے آپ کو, اس میں آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہوئے ہیں نا, آپ کو جو فیسلٹیز بائی برتھ ملی ہوئی ہیں, جو ٹیلی ویژن ہے, مائکرو ویو ہے, گاڑی ہے, باہر روڈ پہ جاتی ہیں تو ورس کے سینارو پہ بس پہ جاتی ہیں, آپ کو کہیں پیدل کہیں پہ حل نہیں چلانے پڑتے, جا کے 6 مہینے کے بعد آپ کو کسی بھی کام کا ریٹرن نہیں آتا, جو کہ پاکستان کے گاؤں میں ہی ایسے ہے. وہ روز کچھ نہ لینے کے لیے کھیتوں میں جاتے ہیں, ہم روز لاہور, اسلام آباد, کراچی میں جاتے ہیں اور روز کچھ نہ کچھ ریٹرن چاہتے ہیں. ہمیں اتنی انسٹنٹ انٹائٹلمنٹ ہمیں چاہیے. آپ لاہور بگ سٹیز میں تو آپ کپڑے پہنتی ہیں تو کمپیریٹیو ایکوٹی کے لیے خریدتی ہیں کپڑے, اس کے اندر سے 100 اپریسیشن نکلتی ہے. گاؤں میں ایسے نہیں ہوتا, گاؤں میں ایک ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں سب نے, وہ کیونکہ سفید کرتا شلوار ہی پہننی ہے سب نے, یا پھر اٹ از ناٹ اے بگ کمپٹیشن لیس کوئی میجر ویڈنگ ایونٹ آ رہا ہے, کوئی میلہ لگا ہوا ہے کہیں پہ, سو یا پھر کوئی مہمان آ رہے ہیں, تو اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لائف سائیکل. اور اس سے ہوتا کہ آپ کی نیورو ڈیولپمنٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ لیول پہ ہوتی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں کیونکہ ہماری اسپیڈ آف جو ایونٹس ہے وہ تیز ہے, تو اسپیڈ آف ایونٹ تیز ہے تو ڈوپامین کے سینٹر بھی تیز ہوں گے, کیونکہ وہ آج ہم کریں گے کور. اس کا فارمولا ہمیں پتہ ہے کہ جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے, اگر وہ ٹوٹل کمپلیٹڈ ٹائم کے سے زیادہ ہے
تو آپ کے ڈوپامین کا سینٹر بڑا ہو جاتا ہے. اگر ایسٹیمیٹڈ ٹائم جو ہے وہ بھی فارمولا بتاتا ہوں, ٹوٹل ٹائم مائنس ایسٹیمیٹڈ ٹائم کا ڈفرینشیل اگر 1 سے کم ہو گیا تو ڈوپامین کی الگ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. میرے اور آپ کے جتنے بھی ایکسپوجر رہے ہیں نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ہم 5-10 منٹ میں کور کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ کو سارے میتھس دکھاؤں گا. میں آپ کے سامنے ایک سلائڈ شیئر کرتا ہوں, غور سے دیکھیے گا اس سلائڈ کو. اور یہ پرانے ڈیٹا بتا رہا ہوں میں آپ کو. ابھی ہم کرنٹ ڈیٹا جو ہے نا ابھی 2022 کا 2021 کا یہ بھی انشاءاللہ ابھی پبلش ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے نا, تو I'll furnish that as well. یہ پرانا اتنا بھی نہیں ہے آف کورس, 2003 کے بعد کا ہے, کیونکہ اتنی اویلیبل ریسرچز نہیں ہوتی اور ہر چیز کے اوپر ہر وقت نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا. میں آپ کو ذرا یہ اسکرین شیئر کر کے بتاتا ہوں. آپ کو گراف دیکھیں یہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں. ایکچولی میں 1-2 کوشچن لے لوں پھر میں آپ کے سامنے ابھی اسکرین شیئر کرتا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ ڈوپامینرجک لائف میں رہتی ہیں نا, تو آپ کا سیلف فوکس آسمانوں پہ ہوتا ہے, مطلب اتنا گراف اوپر ہوتا ہے. اور آپ جب بھی آپ نوٹ کریں گی کہ میٹروپولیٹن میں آپ کی جتنی بھی سہیلیاں ہیں, گھر والے ہیں, آپ کے بڑے بزرگ ہیں جو شروع سے بڑے شہروں میں پلے بڑے ہیں, وہ انالوجی دیتے ہیں تو اپنی لائف سے انالوجی دیتے ہیں. اور جب بھی آپ ان سے بات کریں گے تو وہ اپنی ایک کہانی ضرور سنائیں گے بیچ میں سے, بیکاز دیٹس ویئر دیر ییلڈنگ دیئر ڈیٹا فرام. اور وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں اتنا, مگر ان کے پاس ورٹیکل انڈیکس ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف اپنی ہی لائف سٹوری کے تھرو وہ دنیا پورا ورلڈ ویو جو ہے نا وہ کریٹ کیا ہوتا ہے. یہ دیٹس بیکاز ان کی ڈوپامین کے سینٹر جو ہے نا وہ بہت ڈائلیٹڈ ہے. جن لوگوں کی بیلنس نیورو بایولوجی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. وہ کبھی بھی زندگی میں یہ غلطی نہیں کرتے کہ چونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا تو میں تمہیں یہ والا مشورہ دے دیتا ہوں. مطلب یہ تو بیسک غلطی کرتے ہیں نا کہ میں چونکہ اس سچویشن سے اس طرح کی کوئی سچویشن سے گزرا تھا تو آپ کے ساتھ بھی تقریباً ویسے ہی رزلٹ آنے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز اپنی سٹوری سناتے ہیں. پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کی. I was going through Australia, I was going through this, there was an event that was going on, a seminar, a guy walked up to me and asked me this. Yeah, that's your data. The sample is still, the base denominator is still 1. Base denominator اگر 1 ہے تو پھر میں کیا کروں گا تیرے اس سیمپل کا. Your first mental response was always going to be from you. That's the single entity. تم نے جو کچھ بھی کیا, تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ہی بندے کے ساتھ ہوا ہے. بیس ڈینامینیٹر تو ایک ہی آپ کا. سو جب تک آپ کا ملٹی ویریشس ایکسپوجر نہ ہو, آپ نے گھات کا پانی نہ پیا ہو, یا پھر کتابیں چاٹ کے آپ نے ایٹ لیسٹ نالج نہ لے لی ہو. ایکسپیرینس کا نالج سے کوئی موازنہ نہیں میں کرتا ہوتا, ایکسپیرینس کی ویلیو ہی اور ہوتی ہے. مگر بغیر نالج کی ایکسپیرینس, وہ آپ نے سنا ہے نا فریدہ, پریکٹس میکس پرفیکٹ. اصل پریکٹس ڈزنٹ میک پرفیکٹ. یہ بھی مفروضہ پچھلے بابوں نے 2 نمبری کی ہمارے ساتھ, پروفیسرز آف سائیکالوجی نے. پریکٹس ڈز ناٹ میک پرفیکٹ, یاد رکھیے گا, پریکٹس میکس پرماننٹ. اور یہی ہو رہا ہے ہماری نسل در نسل. ہم نے وہ جو چیز پرفیکٹ کا مطلب ہے جو پرماننٹ کر لی ہوئی ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں وہ دنیا کا اصول ہے, یہ اللہ کی کوئی آیت ہے جیسے. اوکے, سو آپ نے جتنا زیادہ نالج اور جتنا ان دونوں کا کامبو لگائیں گی, جتنا ایکسپوجر لیں گی, جتنا زیادہ ریئل کیس اسٹڈیز کو پڑھیں گی نا, اور لوگوں سے انٹریکشن ہوگا آپ کا, بائی آبجیکٹیو انٹریکشن ہوگا, اتنا زیادہ آپ کو لوگوں کی سچویشنز کو اسیس کرنے کا موقع ملے گا. مگر ہارمونل کیمیکل گراف اسپیکٹرم وہی رہے گا. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں خود ہی ایسٹیمیٹ کرنا شروع ہو گیا میرا دماغ کہ آپ کی کیمسٹری کے, ٹھیک ہے. So I hope you get the question. Let me just take one last question before I enter the whole presentation now. Let's just go through Farina. F میں ہی رہتے ہیں جی. فرینا, السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کوئی کوشچن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. فیال, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. فیال, آپ کا کوشچن ہے؟ فیصل, آپ کا کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی.
جی سر. جی میں نے پوچھنا تھا، ہم نے جو پریویس کلاس میں D1 D2 3 4 کے سارے کیمیکلز پڑھے تھے، ریسپٹر کے علامات پڑھی تھی، تو مجھے یہ پوچھنا ہے برننگ ڈیزائر جب ہمارے اندر آئے گا تو اس ٹائم کون سا کیمیکل ٹریگر ہوگا ہمارے مائنڈ میں؟ برننگ ڈیزائر، یہ دیکھیں یہ سلائیڈ آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. آپ کو نظر آئی سلائیڈ؟ آپ نو سر. ہمارے اندر آئے گا تو اس ٹائم کون سا کیمیکل ٹریگر ہوگا ہمارے مائنڈ میں؟ ابھی سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. یہ دیکھیں یہ سلائیڈ آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. جی یہ غور سے دیکھیے اب اس کو. آپ کو یہ بیسک کسے کہتے ہیں؟ گراف 101 ایموشنل لینڈسکیپ ایٹ اس بیسک. اوکے، یہ آپ کے سامنے نا 4 موسٹ بیسک. کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں انگلش کا والا بیسک نہیں بول رہا، BASIC، یہ سائیکالوجی والا بیسک بول رہا ہوں. اس سے نیچے کی یہ جڑ ہے ہماری، ادھر سے باقی کے سارے ایموشن جو سپراؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ ایموشن دیکھیں گے نا وہ ان چاروں کا مکسچر ہوں گے وہ. اوکے، سو اس لیے میں آپ کو ان کی کلر کی فیملی ایک ہی رکھی گئی ہے. اب 4 سے 8 ہوتے ہیں، 8 سے پھر 64 ہو جاتے ہیں. اس طریقے کے ہمیں فلیور نظر آتے ہیں، مگر یہ بیسک 4 ایموشن رکھنے آپ نے. اب آپ نے کیا کہا ہے، کون سا ہے؟ برننگ ڈیزائر. جی. اوکے، سو جتنا بھی آپ کا ڈیزائر کا میپ ہے نا، جتنا بھی، وہ سارا کا سارا ڈوپامینرجک ہے. اوکے سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کون سا اتنا میں نے سمپل کر دیا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں اگر دنیا میں کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ڈیزائر کسی بھی چیز کی ہو تو کیا اس میں ڈوپامین ہے؟ تو جی ہاں ڈوپامین ہے، مگر کیا وہ پوری کی پوری صرف ڈوپامین ہے؟ تو نہیں، اس کا کامبو لگے گا. وہ آپ کو بتاؤں گا ابھی جب ہم سیروٹونن اور آکسیٹوسن کور کریں گے تو. ٹھیک ہے، سیروٹونن اور آکسیٹوسن کامبو میں لگتے ہیں. اگر آپ نے اسٹیٹس ایلیویٹ کرنا ہے اپنا اور اس کے لیے آپ نے گاڑی بڑی لینی ہے، تو گاڑی بڑی لینے کے لیے تو گاڑی کے ڈوپامینرجک ویلیو ہوگی، مگر چونکہ وہ آپ نے سٹیٹس کے لیے کی تھی تو اس میں سیروٹونن ایڈ ہوا ہے. سمجھ گئے بات؟ جی سر. تو بیس لائن کہتے ہیں، بیس لائن کے اتنا گراف ہوتا ہی ہوتا ہے، اس سے آپ کا سیروٹونن بیس لائن میں بھی اوپر جائے گا گاڑی لینے سے. اب ایون تو یہاں پہ دیکھیں 5HT لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہ سیروٹونن ہے. 5HT سیروٹونن کا فارمولا ہے. یہ سیروٹونن اس میں بھی نظر آئے گا آپ کو گراف میں کہ یار یہ تو برا ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتی ہے تب بھی سیروٹونن. جی ہاں، وہ بیسکلی وہ ہم سیروٹونن کور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیروٹونن کی بیس لائن نیچے جاتی ہے جب ڈپریشن ہوتا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیپینس میں سیروٹونن کی وہ کا امتزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. آپ کو کوشچن کا آنسر مل گیا؟ ابھی میں آپ کے ساتھ نا واٹس ایپ گروپ کے اوپر، آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ میں ایک آرٹیکل شیئر کر رہا ہوں. یہ آرٹیکل آپ نے پڑھنا ہے جسٹ ان کیس اگر کسی کو کوئی آرٹیکل بہت مشکل لگتا ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا، فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو پڑھنے والے ہیں جن کو واقعی میں ایڈوانس کرنا ہے اس بات میں، ان کو وہ والے لیول پہ ہی میں دیتا رہا ہوں. اس چیز کو جب میں نے اس کو کہتے ہیں ڈم ڈاؤن کر دینا کہ بالکل عام بندے کی زبان میں سمجھانا، وہ میرا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ان کے لیے دے رہا ہوں جنہوں نے جن کو بہت ویری ایگر ٹو لرن اباؤٹ دس. اوکے، کہ ہمیں آگے سے آگے جسٹ لگوائیں. یہ میں آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ آرٹیکل جس میں جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بیسک وہ تو بتائیں ہمیں جو ڈیزائر کے پیچھے تحریک کیا ہے. تو تحریک کا کیمیکل آپ جب شیئر کریں گے تو گروپ آپ میوٹ کر کے کریں گے، وہ پھر لنک مکس ہو جاتا ہے آج سے لے کے اگلے 10 دن تک گروپ میوٹ رہے گا، کیونکہ اب میں آرٹیکل شیئر کرنا شروع کروں گا اگلے 10 دن تک، اگلی کلاس تک، مطلب اگلی کلاس تک 8ویں دن تک میں یہ ٹائم دوں گا آپ سب کو کہ سب کی کوئی مس نہ ہو جائے کوئی چیز، کیونکہ 2-3 ہوم ورک جانے نا آپ کے. آج کی کلاس کے بعد آپ کے ہوم ورک چلنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر وہ چیٹ میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی ایک بندے کو یہ مسئلہ ہو کہ سر مجھ سے تو مس ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہر وقت تو نہیں ہر کوئی واٹس ایپ دیکھ رہا تھا. ابھی تو کچھ لوگ سو رہے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا وہ امریکہ میں بیٹھے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. آپ کا سوال چھوٹا تھا، لاسٹ کوشچن لے لیتا ہوں. اینی بڈی فرام میں نے 2 لڑکیوں سے کوشچن لیے، 2 لڑکوں سے. سید حسیب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سر فزیکل جو ہماری مائنڈ کی یہ ساری میپنگ ہے، برین کی میپنگ ہے، اور جو ہمارا مائنڈ ہے، جو ہماری تھنکنگ ہے، پرسیپشن ہے ساری، ان دونوں کے درمیان بارڈر لائن کیا ہے؟ مطلب یہ کیمیکلز کا سارا انٹریکشن، ہم سارا کچھ مائنڈ میں جو میپ ہے، اور پھر ہماری جو ایموشنل ایک ایبسٹریکٹ جو چیزیں ہیں، یہ ان سے جہاں ریلیٹ کرتی ہیں، وہاں بیچ میں بارڈر لائن کیا ہے کہ کہاں یہ ایبسٹریکٹ سے فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے؟ یعنی بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ روح جو ہے ان شارٹ وہ ہمارے یہ فزیکل جو سارا اسٹرکچر ہے اس سے کہاں پہ لنک کر رہی ہوتی ہے؟ اس کی بارڈر لائن کوئی ہے؟ اپنے الفاظ کی ایک دفعہ آخری دفعہ پھر ترتیب بدل کے سوال کریں. فزیکل اور میٹا فزیکل میں باؤنڈری ہمارے مائنڈ اور برین کے درمیان. آپ دیکھیں میں نا الفاظ کی ترتیب سوچ رہا ہوں، کیونکہ جیسے ہی میں نے میٹا فزیکل بات کی اور ذہن کو اس برج کے اوپر بٹھا دیا جس سے وہ منفرد ہو جاتا ہے دماغ سے، تو میں نے آدھا سے زیادہ کراؤڈ لوز کر دینا ابھی. It's too soon to ask this question. It's an amazing question, but it's too soon. میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں آپ کے لیے، اور جو بھی یہ بندہ آپ کا سوال سمجھ گیا اس کے لیے، کہ سوچ جو ہے نا وہ کیمیکل نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. سوچ اصل میں سورس ہے. ٹھیک ہے، میری اپنی کنٹینشن یہ ہے کہ اصل میں سوچ بھی سورس نہیں ہے، سوچ بھی ہم ماحول سے لیتے ہیں، تو ماحول سورس ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. آپ نے وہ حدیث سنی ہے انما الاعمال بالنیات؟ یس. تو اس کا اردو کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل، آپ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، جو بھی سن رہے ہیں. اعمال کا دار و مدار اگر نیت پر ہے تو آپ کا نام کیا تھا؟ حسیب. جی. تو پھر نیت کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت کا دار و مدار نیت کا بھی تو کہیں نہ کہیں دار و مدار ڈھونڈنا ہے نا. ہم تو انٹروسپیکشن کر رہے ہیں نا. آپ نے اتنا ڈیپ سوال پوچھیے، اب چلتے ہیں نا روح کی طرف. ٹھیک ہے جی سر. ہاں، میں چاہ رہا تھا کہ تمام لوگوں کو میں ساتھ لے کے چلوں. اگر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو سوچنے سے پتہ چل جائے گا کہ نیت کا دار و مدار آپ کی سوچ پہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا آپ کا وہی مذہب ہے جو آپ کے دوست کا مذہب ہے. ٹھیک ہے، سو اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جس کو اس حدیث کا کنیکشن نہیں مل رہا میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ ابھی میں رکا نہیں ہوں. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو نیت کا دار و مدار بھی کس چیز پر ہونا چاہیے؟ تو ہاں ہمیں پتہ ہے وہ سوچ پہ ہے. جس طرح کی سوچیں آئیں گی اسی طرح کے کام کی نیت کروں گا نا میں. ٹھیک ہے، تو پھر سوچ کا دار و مدار کس پہ ہے؟ سوچ کا دار و مدار اس ماحول پہ ہے. ٹھیک ہے، جس ماحول میں آپ لیکن کوئی انٹرینسک فیکٹر بھی تو ہوگا جو آبجیکٹیو ہوگا. بہت ہیں حسیب. آپ نے تو پکڑ لیا نا، جڑ پہ جا رہے ہیں آپ، جاتے ہیں، فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے، انیٹ سائیکالوجی بھی ایک چیز ہوتی ہے بغیر کسی. نبی اسلامی کی حدیث ہے جبل ہل جائے گا جبلت نہیں ہلے گی. ٹھیک ہے، بالکل. تو وہ کچھ کانسٹنٹس ہیں. جین اپنا اثر دکھاتی ہے، مگر کیا آپ اس کے ماحول بدلنے سے، ٹوٹلی ماحول سے اگر اٹھا کے اکھیڑ دیں اس بچے کو بچپن سے ہی اور کسی اور ماحول میں پالیں تو کیا چینج آئے گی؟ بالکل آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اختیاری معاملات میں سوال رکھ دیا. اگر سوال نہیں رکھتے تو ہم کہتے یار اب میں پیدا ہی فرعون کے گھر میں ہوں تو میں نے کون سا موسیٰ نکل آنا ہے. ٹھیک ہے، آ گیا. جی سر. مگر اللہ نے ایکسکیوز توڑ دی. اور اب آپ کو پتہ چلے گا نبی اسلام نے کیا شاہ فرمایا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا تمہارا وہی مذہب ہے جو تمہارے دوست کا مذہب ہے. ٹھیک ہے، آپ خود سوچیں. مذہب میں سوچ پہ رک گیا تھا، سوچ کی آگے بھی اندر بھی کوئی چیز ہے. یاد رکھیے گا، مذہب اس ویلیو سسٹم کو کہتے ہیں کہ جس ویلیو سسٹم کو میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی سر. ایگزیکٹ ورڈ تو وہی دین کا یوز ہوا تو وہ سسٹم. بالکل. اللہ کے نبی السلام نے دین ہی کا لفظ استعمال کیا. میں نے اس نفسیات میں دین اس لیے نہیں بولا کیونکہ میں اس وقت ایک خاص ٹریک پہ رکھنا چاہ رہا ہوں آڈینس کو. ٹھیک ہے، مطلب میں اس مذہب لفظ کے بڑا سخت خلاف ہوں. جی سر. تو
آپ نے بچے کا ماحول اگر نہیں نا بدلا تو جتنی مرضی کوششیں کر لیں آپ, اس کو لیکچر دیں, اس کو ٹریننگ کریں, وہ ٹریننگ کریں, ماحول سے آپ کا بچہ اپنا دین اٹھا کے لے آئے گا. دین میں سے پھر سوچیں آئیں گی. سوچ کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا چیز کر لوں الاؤ ہے, کیا چیز نہ کروں نہیں الاؤ. ٹھیک ہے, 1000 آپشن ملے میرے سامنے, کوکین کی بوریاں پڑی ہوں, میں کوکین کا نشہ نہیں شروع کروں گا نا. کیوں؟ سوچ نہیں آئے گی کہ کوکین کا نشہ کر لوں. کیوں؟ پہلے سے ہی ایک سوچ ایمبیڈڈ ہے کہ یہ حرام کام ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی میرا ماحول کے اندر وہ اپرچونٹی آئیں گی, اگر ماں باپ نے وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی خود اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی ہوئی تو وہ کیا کریں. میری آج فجر پہ ایک کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی, اینڈ ہی سیڈ کہ کوئی تو پرسنٹیج ہوگی کہ ایک ماں باپ اپنے بچے کو مطلب چائنا کے سینٹر میں پال کے بھی مکے والی نفسیات دے سکتے ہوں گے. ہاں پرسنٹیج تو ہے, مگر پھر وہ گھر سے نہ نکلے, کیونکہ وہ پرسنٹیج کم ہونا شروع ہو جائے گی جتنے گھنٹے گھر سے باہر گزارے گا. سمجھ رہے؟ سو یہ نہ سمجھیں کہ صرف ماں بچے پالتی ہے, یہ نہ سمجھیں کہ صرف ماں باپ بچے پالتے ہیں. مطلب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف 1 یا 2% ہی بچہ پال سکتے ہیں جب وہ ایک خاص عمر کا ایکٹیو ہوتا ہے. باقی اس کے دوست پالتے ہیں, ماحول پالتا ہے, 99% ماحول پالتا ہے, 1% انٹرونشن کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, آپ نے ماحول چینج کرنا ہے آپ نے ان کا. ٹھیک ہے, سو ورنہ نہیں ہوگا کچھ بھی. یعنی تو سارے ایکسٹرنل اسٹیمولس جو ہیں وہ سارے ہی تربیت کر رہے ہیں مل کے. جی ہاں بالکل, میں تبھی تو کہتا ہوں عمران خان اور نواز شریف جتنے بچوں کی, پاکستانی بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا, اتنے ماں باپ نہیں کرتے, کیونکہ وہ میجر فیکٹر ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں. وہ بس ڈالر ویلیو, روپی ویلیو, کتنی سڑکیں بنانی ہیں تو کتنے میں نے بلڈنگ بنانی ہے, یہ تو نہیں کام ہوتا نا. لیڈر کا کام ہوتا ہے سوچ بنانے کا. یہ لوگ سمجھتے ہیں سڑکیں بنانے کا کام ہے لیڈر کا. سو اب ماں باپ کا کام ہے نا, لیڈر جو مرضی ہو. So understand how important it is. Now let's jump into the main category of the program, which is what we're going to cover. Let me just jump into 5 منٹ کا میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں برین سائنسز کا, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آگے آپ نے فارمولا کیا لگانا ہے. بیسک فارمولا آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ سلائیڈ آپ دیکھ لیں سارے. I hope it's going to be visible. نظر آ رہی ہے سب کو سلائیڈ؟ حسیب آپ کو آ رہی ہے؟ اوکے پرفیکٹ. ناؤ یہ اس وقت چھوڑ دیں سلائیڈ کا ٹائٹل کیا ہے. میں نے آپ کو تصویر اس لیے دکھانی ہے دونوں اینگلز کی کہ یہ جو وائٹ حصہ ہے نا, میں کسی ایک بندے کو انمیوٹ کر دوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ سب کو آواز آ رہی ہے. فیصل آپ میرے ساتھ رہیے گا. فیصل آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی فیصل آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی چارٹ نظر آ رہا ہے برین. پرفیکٹ. یہ جو وائٹ والا حصہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں لمبک برین, LIMBIC, لمبک برین. ٹھیک ہے, اس کی الگ سے ایک ہم نے تفصیلی ایک سیشن کرنا ہے, ہم نے بعد میں کہیں جا کے, فکر نہیں کریں. اس وقت مقصد آپ کو یہ نہیں سمجھانا کہ لمبک برین کے اندر کیمسٹری کیا کام کرتی ہے. ابھی میں نے آپ کو خالی میجرمنٹ اسکیل بتانا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ایموشنز ہیں نا, کیا نام ہے پروگرام کا؟ ایموشنل انٹیلیجنس. یس, ہمارے جو ایموشنز ہیں نا جتنے بھی, یہ یاد رکھیے گا, وہ ایک انگوٹھے کے سائز کے, انگوٹھا تو بہت بڑا ہے, ہاں تقریباً انگوٹھے جتنا ہی بنتا ہے. انگوٹھے کے سائز کا یہ دماغ کا حصہ ہے جس کو ہم لمبک برین کہتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا انگوٹھا ہوتا ہے, اس کا اتنا ہی انگوٹھے کے سائز کا, کیونکہ اگر آپ جب مٹھی بند کرتے ہیں نا انگوٹھا اندر ڈال کے, تو جو مٹھی کا سائز ہے وہ ایگزیکٹ سیم سائز ہے آپ کے اپنے برین کا. اتنی سی مشین اللہ نے بنائی ہے, اور دیکھیں کیا کام کر رہی ہو. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اب یہ جو انگوٹھا ہے نا, اس کی ٹپ جو ہے نا وہ لمبک برین کہلائے گی, بس یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ بنا ہوا ہے سارا. لمبک برین کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنے بھی ہارمونل فنکشنز ہیں نا, وہ لمبک برین کی بھی اندر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے, اس کو پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں. وہ پیچوٹری گلینڈ
سارے کے سارے ہارمونز اور کیمیکلز کو ریگولیٹ کرتا ہے. سو جتنے بھی لائف میں آپ نے ایموشنز دیکھنے ہیں نا فیصل, وہ سارے کے سارے لمبک برین کے اندر ایک چھوٹا سا بال پین کی نب کی طرح کا ایک اس سائز کا ایک گلینڈ ہے, وہ ہماری پوری زندگی کا سب کچھ وہ کر رہا ہے, پیچوٹری گلینڈ. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے فیصل آپ کو؟ جی سر جی. اور جو باہر کا حصہ ہے نا, جو باہر اب یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا کا سارا برین کا حصہ, اس کو نیو کورٹیکس بولیں گے. ٹھیک ہے, آؤٹر رنگ بولیں گے, جنرل ٹرم بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, نیو کورٹیکس, NEOCORTEX. میں ابھی یہ لیکچر ہم کریں گے ایک تفصیل میں, فکر نہیں کریں. جتنا بھی آپ کا, بلکہ میں ایک سلائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں جسٹ ان کیس, ایک فگریٹو سلائیڈ ہے, اس کا اس طریقے سے ڈپکشن نہیں ہوتی, مگر یہ دیکھیں, یہ لیفٹ برین رائٹ برین انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایموشنز اگر آپ نے میجر کرنے ہیں تو ایموشنز ہمیں ایسے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لاجک اور میتھ جتنی بھی ہے ڈیسیژن میکنگ, وہ تو ایسے نظر آتی ہے نا, ہمیں فارمولے پتہ ہوتے ہیں, میجرمنٹ پتہ ہوتی ہے. یس فیصل, تو میں اب کیا کروں کہ گرین کو کیسے پتہ چلے کہ بندے نے کیا کرنا ہے, کیونکہ جتنے بھی ڈیسیژن آپ نے لینے نا لائف میں, جتنے بھی ڈیسیژن لینے فیصل, وہ اصل میں نا اس کی میتھ جتنی مرضی رن کروا لیں آپ نیو کورٹیکس سے, جتنی مرضی میتھ رن کروا لیں, مگر اینڈ میں ڈیسیژن وہی لیں گے کہ جو آپ کو مطمئن کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور مطمئن آپ لاجک سے نہیں ہوتے, مطمئن آپ ایموشنلی ہوتے ہیں بس. سو آج تک بنی آدم نے جتنے بھی ڈیسیژن لیے وہ ایموشنل ڈیسیژن لیے ہیں. یہ سائنس بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو اس کی فیل لینا آ جاتی کہ یس آئی نو آئی ایم رائٹ, ٹھیک ہے, تب تک اس کو آپ کمٹ نہیں کرتے, اس پہ کمٹ نہیں کرتے. جتنی مرضی کمپرومائز کریں, ایموشنل آگ لگی ہوئی ہے, کمپرومائز 2-3 دن سے اوپر کمپرومائز ہے, 10 دن مہینہ بس. جیسے کنڈیشننگ کی جائے گی سب کی, اسی کے حساب سے بندہ وہ ڈیسیژن لے گا. نہیں, میں آتا ہوں ابھی اس کے اوپر. میں آپ کو بیسک بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی فیصل نے ڈیسیژن لینے ہیں, جتنے بھی ساحل نے لینے ہیں, جس نے دنیا کے جتنے بھی ہٹلر نے لینے ہیں, محمد علی جناح نے لینے ہیں, جب بھی وہ ڈیسیژن اینڈ میں فائنلائز کر رہا ہوگا نا, تو وہ ایموشنل ڈیسیژن لے گا. شروع میں میتھس لاجک ساری کرے گا. فار ایگزامپل, گھر کہاں پہ لینا ہے, ہاں جی گھر کہاں پہ لینا ہے, آپ بتائیں نا فیصل, کہاں پہ گھر لیتے ہیں؟ آپ نے گھر خریدنا ہو کہاں پہ خریدیں گے؟ ایگزامپل لے لیتے ہیں, آپ کو پتہ چلے ایموشنز کا کام کیا ہے. آپ نے گھر کہاں خریدنا ہے؟ اسلام آباد. اسلام آباد میں کیوں؟ کیپٹل ہے پاکستان کا. اور اب اس کا کوئی لاجک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لاجک نہیں ہے یہ ایک ایموشنل چیز آپ نے بتائی. لوگ آگے جا کے بڑا بتائیں گے یہاں پہ سستا ہے. سر آپ نے کہا تھا کہ ایموشنل ہوتا ہے, ہم نے تو پیسے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جس جگہ پہ گھر لیے اس جگہ کا انتخاب سب سے پہلے آپ نے کیا تھا, وہی ایموشنل تھا. باقی کی جتنی مرضی سائنس لڑائی تھی وہ تو بات کی بات تھی. مگر چلیں آگے چلتے ہیں. اسلام آباد کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے جی آپ کی؟ اسلام آباد میں کدھر فیصل؟ اسلام آباد میں E11. اوکے, G11, E11. E11. Let me just add those people who are just coming up. Okay, E11 میں کدھر؟ E11-2. اوکے, آپ نے E11-2 کا جو انتخاب کیا ہے وہ کسی وجہ سے کیا, اس کے پیچھے کوئی سائنس لڑائی ہوگی آپ نے؟ جی سر. اوکے, اب اس سائنس کے پیچھے کوئی پیسوں کا بجٹ ہوگا, اور کوئی گھر کا کیا سائنس لڑائی ہوگی آپ نے؟ انوائرمنٹ ہو گیا, پیس ہوگی. میرے بردر کا آخری بات آ گئی کہ بجٹ تو بعد میں آتا ہے, پہلے تو آپ دیکھتے ہیں لوکیلٹی, سٹی کے بعد لوکیلٹی کے بعد وہ اسٹریٹ, سارا کا سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. یہ تو سارا ایموشنل معاملہ ہے, کیونکہ لوکیلٹی کا لفظ فیئر کے پیس کے اوپر ہے. سمجھ, فیئر تو ایموشن ہے. سمجھ رہے بات فیصل؟ جی. تو ڈیسیژن جتنے بھی لیں گے نا آپ لائف میں, بائی دی اینڈ آف دا ڈے جتنی مرضی اسٹیٹس رن کی ہوئی ہو, ڈیسیژن ہوگا ایموشنلی. جس لڑکی سے شادی کرنی ہے وہ خیر وہ تو 100% ایموشنل ڈیسیژن ہوتا ہے. جس لڑکے سے شادی کرنی ہے اس میں جتنی مرضی لاجک سائنس لائی بھی ہو لڑکے کے لیے, لڑکی نے کہ پیسے کتنے کماتا ہے, گھر کہاں پہ اس کا, گاڑی کتنی ہے, مگر بائی دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارے کے سارے ایموشنل ڈیسیژنز ہیں. یہ ریشنل فلیور رکھتے ہیں اور ایموشنل ویٹو رکھتے ہیں. ایموشنل ویٹو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ویٹو کا مطلب پتہ نا, فائنل سے جو ہے نا, the real boss of the human brain is the limbic brain. اوکے, اور جو نیو کورٹیکس ہے جس کو ہم بڑا دانشور سمجھتے ہیں, وہ اینڈ میں وزیر ہی ہے بادشاہ کا. وہ سارا کچھ پریزنٹ کرتا ہے کہ لمبک برین کو کہ یار یہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, بادشاہ سلامت آپ بتائیں
کیا حکم ہے, اور بادشاہ سلامت کو جو فیل آتی ہے نا لمبک برین کو, اس کے اوپر حکم صادر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور ایک آرگیومنٹ تو یہ بھی دیا ہے مسلم اسکالرشپ نے, جب جن نے نا نیورو پڑھی ہوئی ہے آف کورس, وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی صدر کا لفظ استعمال کیا ہے نا, تو لمبک برین 100% سینٹر برین ہے. تو صدر کیا پتا یہ بات ہو, اللہ اس کو صدر کہہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دل میں وہ نہیں ہوتے, میری تو بلیف ہے دل کے اوپر, فکر نہ کریں. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اوپر بڑی آرگومنٹیشن چل رہی ہے سب. اب آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ سائنس تو لڑائی جاتی ہے نیو کارٹیکس میں. فار ایگزامپل فیصل, آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ 5.9. کیسے پتا ہے؟ میں نے چیک کی ہے نا. چیک نہیں کی, اس کا لفظ کیا ہے؟ انگلش کا لفظ ہے نا, آپ نے کیا کیا ہے؟ ناپا ہے اس کو, دیکھا ہے اپنی, میجر کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا پیمانہ ہے نا آپ کے پاس؟ جی سر. آپ میں اور 4 فٹ 9 انچ کے بندے میں فرق جو ہے وہ پیمانہ بتاتا ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے, اور آپ میں اور 6 فٹ 9 کے بندے میں بھی وہی پیمانہ بتاتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, پیمانہ ہم نے ایک کیا ہوا. یس. تو نیو کارٹیکس جو ہے نا, وہ جتنی بھی ناپ تول ہے نا, جتنا بھی لاجک ہے, جتنی بھی جو کیا سے کہتے ہیں میجرمنٹس ہیں, وہ نیو کارٹیکس کرتا ہے, باہر والا حصہ دماغ کے. ٹھیک ہے, لمبک برین لاجک, لمبک برین میتھمیٹکس نہیں جانتا, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بہت کلیئرلی پتا ہونا چاہیے. تو یہ مت سوچا کریں کہ میں 6 فٹ 10 انچ کا ہوں اور وہ اگلا بندہ 6 فٹ 2 انچ کا ہے, سو اٹس این ایموشنل میجر. نو, اٹس پریکٹیکلی میتھمیٹیکل ریشنل میجر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں فیصل, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25. 25 سال. شادی شدہ ہیں آپ؟ نو سر. اوکے, چھوٹے بہن بھائی ہیں؟ نو, میں سب سے چھوٹا ہوں. اوکے, تو یہ بتائیں آپ گھر میں سب سے زیادہ کس سے کلوز ہیں؟ اپنی مدر کے. اوکے, آپ اپنی مدر سے پیار کرتے ہیں؟ جی سر. Are you sure? یس. Are you 100% sure? یس سر. قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی سر. اوکے, ٹھیک ہے, you 100% sure. ٹھیک ہے, آپ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی آپ 5 فٹ 9 انچ کے ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں نہیں, کیا پتا 8.5 ہو سر, کیا پتا 9.25 ہو, کیا پتا 9.5. ایگزیکٹ مجھے ہر جگہ پہ الگ الگ آ سکتی ہے اس کی رینج. یس. جی سر. جی بالکل. مگر حالانکہ اس کا پیمانہ ہے. ٹھیک ہے, میجر ہے ہمارے پاس اس کا, مگر آپ یہ قسم اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہیں کہ میں اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں آپ کو. جی. کیا بات ہے, کیا خوبصورت پارٹ آف دا برین ہے نا. تو پھر ٹھیک ہے, اگر پیار کرتے ہیں تو بتائیں کتنا پیار کرتے ہیں. اتنی آپ کو 100% چھوٹی ہے, بتائیں کتنے کلو پیار کرتے ہیں؟ ملین کتنے کلو میٹر؟ 1000 کلومیٹر. مفروضہ کی نا, مبالغہ رائی کی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا برین کتنا پیار کرنے کو میجر ہی نہیں کر سکتا. کتنا پیار جو ہے وہ اصل میں ایموشن ہے. ایموشن لمبک برین میں, لمبک برین بے بس ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اس کی دیواریں ہیں اس چیز کے کہ یہ کیا ہوتا ہے کتنا. سمجھ رہے بات؟ بالکل. لمبک برین کے پاس کوئی میجر نہیں. کنفیوز تھا آپ کو بتانے کے ٹائم پہ جب ملین کا میں نے بولا نا. یا آپ غور سے سمجھیں, مگر ہم نے میجر نکالا ہوا ہے نا اس کا, ہمیں پتہ ہے نا. آپ ظاہر ہے اتنی عمر ہو گئی ہے آدم کے بچوں کو, ہم نے پھر سیولائزیشن بنائی ہیں, ہمیں اتنا تو پتہ نہیں تھا کہ اوکے لیٹس جسٹ گیٹ سم میجرمنٹس, رائٹ. اتنی ضروری چیز ہے کہ سب چیزوں کا باس یہ والا برین کا حصہ ہے, تو پھر اس کا میجر بھی نکالتے ہیں. تو ہم نے میجر نکالا ہوا ہے. غور سے سمجھیں, یہ بات ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی, اس لیے اس کو اتنا لمبا کر رہا ہوں. آنا میں نے ڈوپامین پہ ہی ہے. ایک دفعہ یہ سمجھ آ گئی, اس کے بعد آپ کے 85% مسائل حل ہو گئے. ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے اس کے 85% مسائل حل ہو گئے, جو ایموشنل مسائل ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے نا کہ آپ امی سے پیار کرتے ہیں فیصل. یس. جی سر. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کے کسی ٹیچر کا نام بتائیں.
عربک ٹیچر کا بتا دوں اپنے؟ کسی بھی استاد کا جن کی آپ تدریس میں ہو نا آپ. ابیر. ابیر، اوکے. آپ ابیر سے ملیں جب بھی اور ابیر سے آپ کہیں کہ اب دیکھیں لمبک برین اور نیو کورٹیکس میں فرق. ابیر آپ سے کہے کہ آپ کا 99.7 سکور آیا ہے، 99% سکور آیا عربی کے اس کوئز میں. ابھی کوئز شروع ہونے لگی نا آپ کی، تو آپ کو اچھی فیلنگ آئے گی بری فیلنگ آئے گی؟ اچھی آئے گی. اوکے. اور اگر آپ کا دوست کہے یا ابیر ہی کہے یا کوئی بھی کہے کہ فیصل آپ کی میں نے ساری عمر آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ کے ساتھ پلا بڑھا ہوں، میں آپ کی 95% ریسپیکٹ کرتا ہوں، آپ بتائیں اچھی فیلنگ آ رہی ہے بری؟ کنفیوز ہوں میں اس میں. یا بیکاز یہ اچھی فیلنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کسی بھی استاد سے آپ کہیں، اپنے والدین سے کہیں کہ ابو میں آپ کی 99% ریسپیکٹ کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پاکستانی ابو نہیں، دنیا کے کسی بھی ابو کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرنی ہے، مجھے بھی گزرنی ہے. سمجھ رہے کہ پیمانہ اصل میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہم اس کو نیو کورٹس کے پیمانے پہ ناپیں گے تو یہ والا لمبک سسٹم پورا کا پورا فیل ہو جائے گا، ایموشنل سسٹم فیل ہو جائے گا. آپ اپنی بیگم سے کہیں، ایک عورت اپنے شوہر سے کہے تو طلاق ہو جائے گی کہ میں آپ سے 75% پیار کرتی ہوں، اسی وقت طلاق ہو جائے گی. سمجھتے؟ سو غور سے سمجھیں اس بات کو کہ ایموشنل میجر ہے ہمارے پاس، ابھی بتاتا ہوں وہ کیا ہے، مگر وہ نیو کورٹیکس سے میجر نہیں ہوتا. ہماری عمر گزر جاتی ہے، ہم یہی والی چیزیں میچ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے وقت بیٹھ کے ہر وقت میچ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. سو ایموشنل میجر کیا ہے؟ لمبک برین کے تمام تر ایموشنز کا میجر کیا ہے؟ اس کا میجر ہے، اس کو ہم بولتے ہیں دا بولین میجر. ٹھیک ہے، BOOLEAN بولین میجر. بولین آپ کس نے اسٹیٹس پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا کہ وہ بائنڈری میٹر ہوتا ہے 1 اور 0 کا، یا پیار ہے یا پیار نہیں ہے اس وقت، یا ریسپیکٹ ہے یا ریسپیکٹ نہیں ہے، یا ٹرسٹ ہے یا ٹرسٹ نہیں ہے. اب ٹرسٹ کی ایگزامپل ہے تو 100% بات ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کسی ایک سمر آپ انمیوٹ کریں، میں صرف فیصل سے ہی بات کرنے جا رہا ہوں. جی سر. اچھا سمر آپ خاتون ہیں. اچھا سمر آپ ہمارے ایکو سسٹم میں بھی ہیں، کسی اور کلاس میں بھی ہیں؟ نو سر. اچھا، آپ کی پرانے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس لی ہے، کہ میں آپ پہ 99% ٹرسٹ کرنا شروع ہو گیا ہوں. ٹرسٹ از سچ اے سینسٹیو تھنگ بیکاز پاکستان کی سائیکالوجی میں سینیکل بیہیویئر ہماری کلچرل سائیکالوجی میں ہوتا ہے. ہم پیار محبت کو قربان کر دیں گے ٹرسٹ کے پیچھے. اتنی فراڈ ہے نا ہماری قوم کے اندر کہ یہ اتنا بڑا ایسٹ بن چکا ہے ٹرسٹ، اتنا بڑا ایسٹ. حالانکہ ایسٹ ٹرسٹ بیسک میرٹ ہے دو انسانوں کے بیچ میں، بیسک میرٹ. ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ انسان ہی نہیں ہے اگر لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. مگر ہم ٹرسٹ گین کرنے کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ یو نو واٹ، یو ہیو گین مائی ٹرسٹ. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے 50,000 دفعہ میجر کیا، تو نے ایک دفعہ بھی چوری نہیں کی. جی. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا لیڈر ہو، چاہے کمپنیز میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، اگر اس کا تمام تر ریکارڈ چکا چوند شیشے کی طرح صاف ہو، ایک دن وہ چوری کرتا پکڑا جائے تو فیصل اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم؟ پنشمنٹ دے گے اس کو. یا تو سمر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی ہاں. اب یہ لمبک سسٹم کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو یاد رکھیے گا. ٹرسٹ ایموشن ہے اصل میں. ٹرسٹ کا فارمولا ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیمیکل فارمولا کیا ہے انشاءاللہ. اب عمران خان ایک دن چوری کرتا پکڑا جائے، نواز شریف ایک دن چوری کرتا پکڑا جائے، یا جو بھی بڑا بڑا لیڈر ہو، تو اس کی اپنی فالوئنگ اس پہ ساری عمر اس کو اب ٹرسٹ نہیں کرے گی. حالانکہ وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ سر میں نے 50 سال چوری نہیں کی، ایک دن چوری کی ہے، تو آپ 50 سال کا پرسنٹیج نکال لینا. 99.99% ٹرسٹ ورتھی ہوں میں. آپ مجھے 0 سے کیوں ملٹیپلائی کر رہے ہیں؟ مگر ہم سب کرتے ہیں نا، اور کرتے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے قیامت تک کرتے آئیں گے. لمبک برین، ایموشنل برین کام ہی ایسے کرتا ہے. ایموشن یا 100% لائٹ آن کرتے ہیں یا آن نہیں کرتے. جب وہ لائٹ آف ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑی مشکل سے دوبارہ آن ہوتی.
ٹھیک ہے. وہ بھی جس نے آن کرنی ہے وہ اپنے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے, جس کے لیے آن ہونی ہے اتنا اس کا افیکٹ نہیں ہے. اتنی کوئی خوبصورت مشین ہے یہ, اتنی کوئی سخت دل مشین ہے یہ, اتنی کوئی اسٹرکٹ مشین ہے یہ ایموشنل برین. اوکے, اتنی شور مشین ہے یہ. نیو کورٹیکس بہت کنفیوزنگ قسم کا آرگن ہے. لمبک برین 100% کلیئر آرگن ہے, یا وہ ہے ایموشن یا وہ نہیں ہے. اوکے نا, ایک وقت میں 2 ایموشن ہو سکتے ہیں, یس, مگر ایموشن ہوں گے تو ہوں گے, نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے. اوکے, so I hope you get a basic understanding of this. ایک کوئی سر میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اسی بارے میں کیجیے گا پھر. اس بارے میں تو نہیں, جو لاسٹ کلاس ہوئی ہے اس کے بارے میں. میں اصل میں نا اس بات کا مومنٹم میں دونا چاہ رہا. آپ سوال کریں, میں دیکھتا ہوں پھر جواب اس کا میں کس وقت دے سکوں گا. سر لاسٹ کلاس میں آپ نے D3 کے بارے میں بتایا تھا نا, کہ جو ہارمون جو ریلیز ہوتا ہے وہ یعنی کہ تعریف کا جو ہارمون ہے, کہ ہم اس کو سن کے خوش ہوتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم ہم اس سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے, جو ڈوپامین کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. تو سر اگر ایک ایسی فیلنگ آئے کہ اگر آپ کی تعریف کی جائے اور آپ کو ایک سینس آف لائک کہ آپ کو تھوڑی شرمندگی ہو, یا آپ کو یہ اچھا نہ لگے کہ آپ کی اس سے زیادہ بس تعریف کی جائے اور بار بار کی جائے, تو ایسی صورت میں کیا از اٹ اوکے, یا یہ کوئی اس میں کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے؟ ابھی آ رہا ہوں, وہی دکھانے لگا ہوں. کیا بات ہے کہ ٹائم پہ سوال کیا آپ نے. ٹھیک ہے, یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر, آپ ساتھ ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نا میں آپ کو نا یہ ڈوپامین کے گراف جو ہے نا, یہ میں آپ کو کافی تفصیل سے ابھی ایک آرٹیکل میں بھی بھیج دوں گا, اور آپ کو بہت سارے گراف دکھاؤں گا, اسپیشلی آپ کے بچوں کے آپ کو گراف دکھاؤں گا ابھی. ٹھیک ہے, یہ غور سمجھ, اپنا سوال ذہن میں رکھیے گا, یہ سوال غور سے سمجھ لیں آپ. نا آپ نے جو سوال کیا ہے وہ D3 کا سوال کیا. ٹھیک ہے, اب D3 اصل میں صرف یہ نہیں ہے سینٹر آف ریکگنیشن, مگر D3 سینٹر آف ریکگنیشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور سینٹر آف ریکگنیشن نہیں ہے. یہ اور بھی بڑے کام کرتا ہے, مگر یہ کام بھی کرتا ہے. تعریف کا مطلب یہی ہوتا ہے, سینٹر آف ریکگنیشن. ٹھیک ہے, ریکگنیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ایکوٹی بڑھتی ہے. ایکوٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی مطلب مالیت بڑھتی ہے, آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں ویلیو بڑھتی ہے, اسٹاک ویلیو بڑھتی ہے. یس, اس کو تعریف کہتے ہیں نا. اب ہوتا کیا ہے کہ بیسکلی یہ سیروٹونرجک فنکشن ہے, سیروٹونن بھی اوپر جاتا ہے, مگر ہم جو کام کرتے ہیں نا, اگر تعریف کے لیے کر رہے ہیں تو اور تعریف ہو جائے تو ہمارا D3 کے اوپر افیکٹ آتا ہے. بس موٹا موٹا بتا رہا ہوں, اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے, مگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. آپ غور سے سمجھیں, جتنی بھی مائیں سن رہی ہیں, آئی ہوپ آل مدرز آر لسننگ. اوکے, جب ایک سینٹر ایک سنگل نینو لیٹر پر ملی گرام کی ڈیمانڈ کے لیے کھلتا ہے نا, ٹھیک ہے, لمبک سسٹم کا فارمولا سمجھ آ گیا تھا نا, سمجھ آپ کو 100% اور 0. یس, یا ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, یا پیار ہے یا نہیں ہے, یا نفرت ہے یا نہیں ہے. یس, سمجھ آ گئی نا. تو چونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ یہ سارے کی ساری نیورولوجی ہم نے پچھلے کلاس میں بڑی تفصیل سے کور کی ہے نا, سمجھ رہے. آپ یہ غور سے سمجھے اس بات کو, ڈوپامین اصل میں مسئلہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ کو 1 نینو لیٹر پر ملی گرام چاہیے نا, تو سینٹر 1 نینو لیٹر پر ملی گرام کے لیے کھلے گا, مگر جب تک کہ وہ 1 نینو لیٹر پر ملی گرام پورا نہیں ہوتا تو سینٹر کیا ویلیو دے رہا ہوگا؟ سمر زیادہ چاہیے نہیں, 1 گلاس کی پیاس اس کو لگی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جب 1 گلاس کی پیاس لگتی ہے, سمجھ لیں, تو آپ آدھے گلاس میں پیاس ختم ہو جاتی نا آپ کی. جی جی, یہ غور سمجھیں, کیونکہ وہ آپ کے سٹمک کے اندر, آپ کے اسوفیگس کے اندر, ماؤتھ کے اندر کا 3 الگ الگ پورے ٹریک کے اندر پیاس لگی ہوتی ہے. یس, اصل میں تو منہ میں ہی لگی ہوتی ہے نا پیاس. ٹھیک ہے, سو آدھے گلاس کو پروپینسٹی مارجنل یوٹیلیٹی بولتے ہیں. آپ کی یوٹیلیٹی کم سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس کو چھوڑیں سائنس کو, دماغ میں ایسے نہیں ہوتا, ایموشنز میں ایسے نہیں ہوتا. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا, اگر آپ کو تعریف چاہیے کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک خاص ڈوپامین کی طلب ہو گئی اور سینٹر کھل گیا. اب وہ سینٹر اگر 1 نینو لیٹر پر ملی گرام, سنگل 1 یونٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ بہت چھوٹا یونٹ بتا رہا ہوں, اگر 1 نینو لیٹر پر ملی گرام کھلا ہے اور آدھا نینو لیٹر پر ملی گرام ملا ہے نا ابھی, چونکہ اتنی تعریف نہیں ہوئی تھی ابھی فار ایگزامپل, یا اس نے نہیں کی تھی جس کی آپ چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, تھوڑا سمجھیں اس بات کو اب, اسپیشلی دا مدرس, کیونکہ مدرس کیوں کہہ رہا ہوں, بچے آپ پال رہے ہیں. تو اگر آپ کا
سمجھ لیں 100 میں 100 بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہو. 10 نینو لیٹر پر ملی گرام 10 پہ آ جاتے ہیں. 10 نینو لیٹر چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, اور آپ کو 9.99 نینو لیٹر مل گیا ہے, تو آپ کو آپ کا ڈوپامین سینٹر پتا کیا ویلیو دے رہا ابھی تک کہ کتنی ڈوپامین آئی ہے سمر؟ تو کم آ رہی more than 9%. نہیں آئی تو اصل میں مور دین 99% ہے, ٹھیک ہے. آپ کی طلب کتنی ہے ابھی باقی؟ ابھی 1% باقی ہے. 0.001%. یس, مگر نہیں, آپ کی وہ طلب 100% باقی ہے ابھی, یاد رکھیے گا, کیونکہ لمبک سسٹم یا تو وہ 100 یا وہ 0. یہ آپ کو بولین میٹر آپ کو یاد ہوگا بھی بتایا تھا آپ کو. جب تک پوری کی پوری 10 آؤٹ آف 10 نینو لیٹر نہ ملیں گے تب تک آپ کی وہ طلب اتنی ہی باقی رہے گی جتنی کہ 0 پہ تھی تب بھی آپ کی طلب تھی. یہ سائنس سمجھ لیں آپ. اس وجہ سے میں ہر ویڈیو میں میرے پہلے سال ڈوپامین میں کیوں کرتا رہا ہوں, یہ میں سائنس سمجھاتا تھا. اس وقت پاکستانی ڈیموگرافک اور یوتھ اتنی یوز ٹو نہیں تھی. اب آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آ رہی ہے اس ویڈیوز کے بعد. ان ویڈیوز کے بعد تو اور بھی زیادہ سمجھ آ جانی چاہیے. ایک اور سمجھے اس بات کو, اگر آپ کو تعریف ہوئی ہے مگر اتنی نہیں ہو سکی جتنی آپ چاہ رہی تھی, اس چیز کی نہیں جس چیز کی آپ چاہ رہی تھی, تو آپ کو اتنی ہی تعریف واپس اور چاہیے. آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہاں میری اچھی تعریف ہوئی تھی. نہیں, یا تو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. حالانکہ لوگوں نے کی ہے مگر ان لوگوں نے نہیں کی جن کی آپ کو ضرورت تھی. سمجھے؟ ڈوپامین ملی ہے مگر چونکہ 100% نہیں ملی جتنی سینٹر نے ڈیمانڈ کی تھی, تو آپ کو پوری کی پوری 100% طلب باقی رہی ہے ابھی. اس سے ہوتا کیا ہے پھر؟ آپ پیٹ والی مثال دوبارہ سے دے رہا ہوں. پیٹ فل جب تک نہیں ہوتا ڈوپامین کا تب تک آپ کو بھوک 100% رہتی ہے, اور جب فل ہوتا ہے تو پیٹ اپنا سائز بڑھا لیتا ہے, مجبوری ہے, پروٹین کا بنا ہوا. تو اگلی دفعہ آپ کو پھر اگر کسی لڑکی نے کہا تھا نا بڑی پیاری لگ رہی ہو, اور آپ نے پھر اگلے دفعہ کوئی اور کپڑے پہنے اور اس لڑکی نے کہا بڑی پیاری لگ رہی ہو, تو آپ کوئی تعریف نہیں ہوئی. آپ کی طلب ہے, تعریف ہوئی ہے, کوئی نہ کچھ ڈوپامین آئی ہے, مگر طلب 100% باقی ہے کہ یار آپ تو اور تعریف کرو, اب میں نے اور پیسے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ غور سمجھیں اس بات کو. چونکہ اب اس نے اپنا سائز بڑھا لیا ہے, بالکل مسل کی طرح, پیٹ کی طرح. فل کریں گے تو سائز بڑھ جائے گا, ڈیمانڈ اسی فل کریں گے. اور اگر فل کر رہے ہیں اور بار بار فل کر رہے ہیں تو پھر اور سے اور سائز بڑھ رہا ہے ڈوپامین کا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک اور سینٹر بتاتا ہوں, سینٹر آف اکمپلشمنٹ D1A. یہ اصل میں اس کا نام D1A ہے. ٹھیک ہے, D1A کا سینٹر آپ امیاں غور سے سن لیں جو موبائلوں پہ بٹھا کے رکھے ہوئے آپ لوگوں نے بچے. تعریف کے سینٹر کے اوپر میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ ریٹن اور پبلشڈ ہے اس لیے بتا دوں. فیس بک کی جو لائک ہے نا, فیس بک پہ آپ نے اپنی سمر سیلفی لگائی اور فیس بک کے اوپر سیلفی لگا کے آپ نے وہ جو مچھلی کا کانٹا ڈال دیا پانی, آپ مچھلی پھنسنے کا ویٹ کر رہی ہیں آپ کے کتنی لائکس آتی ہیں. پہلی لائک آئی آپ کو, ٹھیک ہے, جیسے ہی پہلی لائک آئے گی نا, فیس بک کے اسٹینڈرڈ فنکشن ہیں دنیا پوری میں, جب آپ کو لائک آتی ہے نا تو آپ کو اتنی ہی ڈوپامین ملتی ہے جتنی ایک کش میں ملتی ہے سگریٹ کے. اور وہ سگریٹ میں صرف سگریٹ نہیں ہوتا, اور بھی بڑا کچھ ڈالا ہو تب. ٹھیک ہے, ایک کش لیا آپ نے, ٹھیک ہے, چرس کا, اتنی ڈوپامین آئی ہے, بیس لائن انکریز, اس کو بیس لائن انکریز ہو گئی ہے جتنی ایک فیس بک کی سیلفی سے لائک کی ہوئی ہے. سوچیں ذرا, ہم باہر روڈ پہ بیٹھے ہوئے چرسی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, مگر اپنی بچی کو اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے سیلفی لیتے ہوئے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نشہ دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. اور اب ایک لائک کے بعد دوسری لائک جو ہے وہ اسی ڈوپامین نہیں دیتی, یاد رکھیے گا, کیونکہ اب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اس کی. ایک لائک سے تو کوئی فائدہ نہیں, اب تو ایک لائک بڑھی ہے نا, دوسری ایک اور دوسری لائک میں 1 لائک کا فرق ہے نا, سمجھ رہے. اب اگلی سیلفی اس نے لوڈ کی اور اس میں بھی صرف 2 لائکس آئیں, کوئی ڈوپامین نہیں ملی. اصل میں ملی ہے مگر ڈیمانڈ اتنی 100% ہے اس کو, کیونکہ لمبک برین 100% ڈیمانڈ کرتا ہے. سمجھیے بات. اب اس کو 2 کی جگہ 4, 4 کی جگہ پھر 8, 8 کی جگہ پھر ڈبل, پھر ڈبل, پھر ڈبل. بالکل اسی طریقے سے اسموکرز کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اسموکر جب پوری طریقے سے امرس ہو جاتے ہیں اسموکنگ میں, تو وہ ڈوپامین, جو سگریٹ میں ڈوپامین ہوتی ہے, ہر نشے کے پیچھے ڈوپامین ہے, یاد رکھیے گا. لائکس کا بھی فیس بک پہ نشہ ہے, تعریف کا بھی نشہ ہے. میں کیوں کہتا ہوں نشہ ہے؟ بیکاز اس کے نشے کا کیمیکل ہے, اس کیمیکل کا نام ہے ڈوپامین. آپ یہ غور سمجھیں, اس کا ایموشنل انٹیلیجنس سے اتنا تعلق ہے, کیونکہ یہ سب ایموشنز ہیں.
नार्सिसिज्म इमोशन है ना, सेल्फिशनेस इमोशन है. मेरी तारीफ हो रही हो, क्या है तारीफ? इमोशन है, जाहिर है. You want to feel what? Proud of yourself. Pride is an emotion. You want to look better than people. That's an emotional diagram. Better का मतलब सेरोटोनिन होता है, याद रखिए. अब फेसबुक की लाइक के ऊपर अगर उतनी डोपामिन मिल रही है चर्च के एक कश के ऊपर मिलती है, तो खुद सोचें आगे मराहिल क्या होंगे. मैं अभी आपको बताता हूँ. आपका बच्चा जब वीडियो गेम खेलता है ना, सेल फोन पे, लैपटॉप पे, आईपैड्स पे, ये देखें सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है. ये गौर से समझ लें इस बात को, क्योंकि अभी हमने डोपामिन को 2 किस्तों तक खींचना है. आपको कुछ भी नहीं ऐसा होगा जो कि इंशाल्लाह मिस करेंगे आप इस साइंस का. इसके नुकसानात क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूं. पहले इसकी साइंस समझ लें. सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट क्या है? सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है कोई काम की मैंने ठानी थी, कोई काम परसीव था कि हो सकता है, और मैंने उसको शुरू किया और वो खत्म हो गया काम, तो आपको डोपामिन का एक टीका लगता है वो D1 के सेंटर में आके. अगर वो पॉसिबल ही नहीं था तो फिर डोपामिन का सेंटर खुलता ही नहीं है. समझ आ गई बात? समझ. मैं एक बंदे को और भी ले लूं, कोई भी रैंडम. जबीन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. आपको आवाज आ रही है? जी आ रही. Are you a mother? No. Okay. I am married but I am not a mother. Yeah, I have no kids. Okay. तो वो जी फरहाना आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रहा है सर. आप एक मदर हैं? Yes, I am a mother. Okay. कितनी उम्र है बच्चे की? My kids are 9 years and 4 years. Perfect. गौर से समझें आप फरहाना, जबीन, समर, फैसल. ठीक है, गौर से समझें आप इस बात को. फैसल आप फीफा खेलते हैं? फैसल? नो सर, क्रिकेट खेलता हूँ मैं. वीडियो गेम खेलिए कभी? जी सर. फीफा का पता है? जी सर. ओके. फीफा जो खवातीन सुन रही हैं उनको बता दूं, फीफा वो फुटबॉल के गेम का नाम है. ठीक है फरहाना, आप मेरे साथ ही रहेंगे. आपका बच्चा वीडियो गेम खेलता है? नहीं सर, लेकिन टैब पे कार्टून्स देखते हैं. ओके, आता हूं मैं अभी कार्टून्स पे भी. वीडियो गेम में ना, जैसे आपके आजकल के Xbox PS3, 4, 5 के ना 15 तो बटन लगे हुए हैं. ठीक है, 15 बटन का मतलब है कि वो एक वक्त में तकरीबन एक मिनट के अंदर वो सैकड़ों दफा, इसकी काउंट है मेरे पास, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ ताकि कोई चीज रॉकेट साइंस ना लगे. सैकड़ों दफा वो बटन दबाता है 1 मिनट के अंदर. फरहाना सुन रही हैं आप? अब फीफा की गेम मैं क्यों बता रहा हूँ, ये टेस्ट किया हुआ है, इसके रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इसलिए बता रहा हूँ. गौर से समझें इस बात को. आप जैसे ही फुटबॉल की गेम, पता है ना फरहाना आपको, फुटबॉल में 11 बंदे होते हैं. उसकी टीम जब मैदान में उतरी है टीवी की स्क्रीन के ऊपर, उसने फुटबॉल उसके टीम के प्लेयर के पास था. गौर से समझें, ये बता रहा हूँ सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट खाली. ठीक है, सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट क्या है फरहाना? कि कोई काम आपने करना था, अगर वो हो गया, वो छोटा था तो थोड़ी डोपामिन, बड़ा था तो ज्यादा डोपामिन. यस, गौर से समझें इस बात को. आप कोई मिसाल दें फरहाना, जरा कोई काम करना था और हो गया, कि मिसाल दें ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हैं. सर आपने D3 का जो कहा था ना प्रेज, जब उनको तारीफ मिलेगी तो वो D1 भी उससे अकम्प्लिश हो जाएगा. आता हूँ जी वो आएगा. बिल्कुल सही पकड़ा फैसल आपने, मगर मैं इस वक्त सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, याद रखिएगा. ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने जी. फरहाना आपने कपड़े इस्त्री करने थे और इस्त्री कर लिए. यस. बर्तन धोती हैं आप खुद? नहीं सर, आई एम अ प्रोफेशनल वुमन, सो नो. गिव मी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू डू योरसेल्फ. सर, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. आई सी पेशेंट्स. यू आर साइकियाट्रिस्ट. So let's just say, give me an example of what. मैं चलें जो खवातीन बर्तन धोती है ना, क्योंकि आप एक्सेप्शन है ना फरहाना, मैं एक्सेप्शन को नहीं मैं ले रहा. बच्चों को तैयार करना है फॉर एग्जांपल. यस, ओके. बच्चे को तैयार किया और आप किचन में गई और बच्चा किचन के टेबल पे बैठ गया. अब बच्चे को तैयार करने के बाद आधा सेकंड बच्चा माँ अपने बच्चे को एक दफा देखती है. यस जी, बिल्कुल ऐसे. बिल्कुल. बर्तन धोने वाली लड़की भी, अम्मी भी, बर्तन धोने के बाद एक दफा सिंक को देखती है. यस, बिल्कुल ऐसे. गाड़ी सर्विस करवाता है एक लड़का, जब सर्विस हो जाती है तो 1 सेकंड नहीं 3-4 सेकंड के लिए एक दफा देखता है वो.
ٹھیک ہے, اس کو یقین آ چکا ہوتا ہے, پہلے یقین آج سب کو پتا ہوتا ہے, فزکس ہے, سروس ہوگی گاڑی تو سروس ہو گئی ہے, نظر آ گئے. مگر ایک دفعہ ضرور دیکھتا ہے وہ, جسٹ ٹو گیٹ دیٹ کک آؤٹ آف, کک کا مطلب ہے وہ نشہ پورا کرتا ہے, کس چیز کا, ڈوپامین کے ریلیز کا, اپنے سینٹر میں آ جانے کا. چھوٹا سا ہے مگر فیلنگ پتا ہے ہم سب کو اس کی, اس کو کہتے ہیں احساس تکمیل, کہ کام پورا ہو گیا ہمارا, ایک عجیب ریلیف سی آتی ہے آپ کو. یس, ہاں, اس کو سینس آف اکمپلشمنٹ کہتے ہیں, بالکل. اور سینس آف اکمپلشمنٹ اصل میں کیمیکل پروسیس ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی کافی ڈگریز ہیں. اب واپس آ جائیں فیفا کے اوپر. ایک بچہ جب فٹ بال میں ایک بٹن دباتا ہے, اور اس نے میسی کے پلیئر, میسی ایک پلیئر کا نام ہے, میسی سے رونالڈو کو پاس دیا اس نے, اسی کی ٹیم میں 2 پلیئر ہیں, ایک بٹن دبایا اس نے فرانا, ایک بٹن دبانے سے میسی پاس دیتا ہے, ٹھیک ہے, پتا نا آپ کو اس بات کا. جیسے ہی میسی نے پاس دیا اور وہ پاس واقعی اس کے ٹیم میٹ تک پہنچ گیا نا, جو اس کی آنکھیں نے دیکھ لیا ٹی وی کے اوپر, تو کیا ہوا یہاں پہ فرانا, کیمیکل ریلیز ہوا. یس, کیونکہ وہ ایونٹ شروع ہوا تھا اور پورا ہو گیا. اس کی نشانی آپ دیکھیں گی کہ جب بھی بچہ فٹ بال کھیل رہا ہوگا یا کوئی بھی گیم کھیل رہا ہوگا, اور اگر اس کا D1 سینٹر کھلا رہ جائے, تو وہ باقاعدہ آواز لگا کے او یار ایسے کرے گا وہ, یا او ایسے کی آواز لگائے گا, کیونکہ وہ سینٹر کھلا رہ گیا. وہ پاس اس نے تو دیا تھا, مگر اگلے کھلاڑی نے آ کے وہ بال بیچ میں سے چھین لیا, ٹھیک ہے. اس کو اریٹیشن, ایجیٹیشن ہوگی. اب آپ ایجیٹیشن کو بھی چھوڑ دیں آپ, جب وہ کمپلیشن ہوگی نا, اس نے اپنے ہی بندے کو پاس دیا اور پہنچ گیا, اس کو ڈوپامین مل گئی, بھوک لگی ہوئی تھی, پیٹ میں کھانا آ گیا. اب غور سے سنیں اس بات کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کیوں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ایک عام سی فیفا گیم کے اندر, یہ 2016-17 کی بات ہے جب یہ میجرمنٹ کی تھی, فیفا کی گیم کے اندر ایک عام سا بچہ جو اچھی طریقے سے کھیلتا ہو ویڈیو گیم, ٹھیک ہے, اور سمجھیں اس بات کو, وہ 10 منٹ کے اندر جتنی ڈوپامین ایکومولیٹ کر رہا ہے, کنزیوم کر رہا ہے, اپنے سینٹرز کو دے رہا ہے, وہ ایک پوری ڈبی سگریٹ پینے سے زیادہ ہے. 10 منٹ میں دنیا میں کوئی انسان ایک ڈبی سگریٹ کی 20 سگریٹ ہوتے ہیں اس میں.